السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی طرح غصے کا شکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو غصہ کم آتا ہے، کچھ کو زیادہ آتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے غصے کے ہاتھوں تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ نہیں جانتے کہ غصے سے بچا کیسے جائے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ غصے سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ إنه سمیع علیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سورۃ الاعراف 199 to 201۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ درگزر اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آپ کو ابھار ہی دے، یعنی کسی کے مقابلے میں کسی کا غصہ دلانے پر، تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ فاستعذ باللہ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ڈر گئے، تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کو معاملے کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کا کام کرنا شروع کرتا ہے، صرف خود نیکی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو نیکی کی بات بتانے لگتا ہے، تو ایسے میں شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کسی بات پر سمجھا رہے ہیں، کسی برائی سے روک رہے ہیں، تو دوسرا شخص ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، اوفینڈ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دلیل دیتے ہیں، لیکن اکثر وہ مانتا نہیں۔ تو بعض اوقات انسان پھر خود بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو ایک بہت اچھی بات دوسرے کو بتانے جا رہا تھا، نیکی کی بات بتا رہا تھا، اب وہ شیطانی اکساہٹ سے کیا ہو گیا؟ غصے سے لال ہو گیا۔ اور عموماً ہمارا یہ رویہ ہمارے اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ زیادہ تر ہم انہی کو نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مان کے نہیں دیتے۔ بعض اوقات بحث مباحثہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اس سچویشن کو اوائڈ کرے، یعنی بحث مباحثے سے گریز کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو لا علم ہے، جو ابھی بات کو سمجھ نہیں رہا، اس کو بس صرف بتانا ہی کافی ہے، اس سے بحث مباحثے کی نہیں ضرورت۔ لیکن اگر کچھ بات آگے بڑھ ہی جائے اور شیطان انسان کے دل میں کوئی اکساہٹ ڈال دے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو غصے سے بچنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لیجیے، اللہ سے مدد مانگیے، کیونکہ ینزغنک من الشیطان، یہ اکساہٹ، یہ غصے کی کیفیت آئے گی شیطان کی طرف سے۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن لوگوں کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جب انہیں کوئی خیال چھو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات ان کے دل سے گزر بھی جاتی ہے، تو فوراً وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں، میرا تو یہ مقام نہیں کہ میں جاہلوں کے ساتھ سر پھوڑوں، یا جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے میں بھی بدتمیزی پر اتر آؤں، یا جو غلط کر رہا ہے میں بھی اس جیسے اخلاق پر آ جاؤں۔ تو اس لیے انسان فوراً اللہ سے مدد مانگے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے غصہ غضبناک کر دے تاکہ تمہیں جاہلوں سے اعراض کرنے سے روک دے اور تمہیں ان سے انتقام لینے پر اکسائے، تو تم شیطان کے غصہ دلانے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ وہ ذات ہے جو خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سمیع علیم ہے، جس سے تم شیطان کے غصہ دلانے سے پناہ مانگتے ہو۔ وہ اس جہالت کرنے والے کی جہالت کو بھی سن رہا ہے جو تمہارے ساتھ جہالت برت رہا ہے، تمہاری خیر خواہی کے جواب میں تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگنی ہے وہ ہے اس کا غصہ دلانا، یا اس کی مخلوق کے کلام میں سے کسی بھی چیز سے اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے والے کا حال بھی پتا ہے اور تمہارا حال بھی پتا ہے، وہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم سے شیطان کے غصے کو دور کر دے گی، اور مخلوق کے دیگر معاملات کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ اسی کا حکم ہے، یہ علاج اسی نے بتایا ہے کہ جب شیطان کا حملہ ہو تم پر تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ سب سے بڑا بچاؤ ہے، سب سے بڑا بہترین شیلٹر ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان کو برائی پر، بد اخلاقی پر اکساتا رہتا ہے، اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الناس میں 3 بار اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔
اس وسواس یعنی بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے الخناس جو بار بار پلٹ کے آتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے مدد لیں، اللہ کی پناہ لیں، اللہ کو پکاریں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے۔ یعنی بعض اوقات تو بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کسی دوسرے کی برائی شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس شخص کے خلاف کوئی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر شیطان آتا ہے، وہ اس کے دل میں کوئی برا خیال ڈالتا ہے، وہ آ کے آپ سے شیئر کرتا ہے، وہ وائرس آپ کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو اس کا حل قرآن میں بارہا یہی بتایا گیا کہ ایسے موقع پر جب انسان کمزور پڑ جائے اور شیطان کی چال میں آ جائے تو پھر وہ اللہ ہی سے مدد مانگے۔ اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کو آگ کی طرف لے جائے، کیونکہ خود آگ سے بنا ہے، بندوں کے دلوں میں آگ بھڑکاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندوں کا آخری انجام بھی آگ ہی ہو۔ سورۃ فاطر آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان